الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کوئی انعام دیتا ہے یا کسی اکرام سے ہمیں نوازتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوا کرتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی انعام و اکرام کے بعد ان نعمتوں کو اگر آپ سے چھین لیا، یعنی کہتے ہیں نا کہ تنابیں کھینچ لی، تو شکوہ نہیں کرنا ہے آپ نے، کیونکہ جو دینے والا تھا وہ وہی تھا، جو لینے والا ہے وہ وہی ہے، اور جو دے گا وہ وہی دے گا۔ کمال یہ ہے کہ اس کے درمیان ایک معاملہ ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اس کو میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں، لیکن واقعہ آج بڑا زبردست ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ نے اس پورے ویلاگ میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ان کے مشیر خاص جناب ایاز کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا کمال واقعہ ہے صاحب۔ قصہ یہ ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑا نیک دل قسم کے بادشاہ تھے اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس پہ پھر کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا، قصہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی نوجوان کو آپ نے انگیج کیا جس کا نام ایاز تھا۔ تعلیم بھی کوئی خاص نہیں تھی، شاہی تربیت بھی نہیں تھی، لیکن بادشاہ کے دربار میں آنے کے بعد کیا یہ کہ اس نے بادشاہ کی اتنی خدمت کی اور اتنے صدقے دل سے کی اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کی اور اتنی آنیسٹی کے ساتھ کی اور اتنا ڈائی ہارڈ بن کے جو ہے وہ اپنا خدمت کی کہ وہ بادشاہ کے منظور نظر ہو گئے، جن کا نام ایاز تھا۔ اچھا، وہ آنکھوں کے تارے ہو گئے۔ قصہ یہ ہے کہ تھوڑے عرصے میں ہوا یہ کہ بادشاہ کے جتنے بھی قریب رہنے والے لوگ تھے، جتنے مشیران تھے، جتنے وزراء تھے، سب کے سب یہ دیکھنے لگے اور حسد بھی کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ کے پاس ایک کل کا جو ہے وہ لڑکا آیا ہے، دیہاتی لڑکا اٹھ کر آیا ہے، ان پڑھ ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، بادشاہی جو شاہی پروٹوکولز ہیں اس کو بھی نہیں جانتا، لیکن وہی بات ہے کہ بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا اور ہم نے اپنی پوری عمریں گزار دی، ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، ہمارا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یعنی وہ جو ذہن میں ہوتا ہے نا فیملی بیک گراؤنڈ کی ایک تمکنت ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے کہ ہمارا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ہم شاہانہ پروٹوکولز کو سمجھتے ہیں، ہم شاہانہ نظام کو سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بادشاہ کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے، لیکن ہمیں وہ قربت نہ ملی جو قربت اس لڑکے کو یعنی ایاز کو مل گئی ہے۔ اب حسد جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا اور وہ یوں کہہ لیجئے کہ پلتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو حسد کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے، انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو مل رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی عطا ہے، پہلی بنیادی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں انسان کی اپنی محنت، اس کی آنیسٹی، اس کی نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے صاحب۔ انسان جب آنیسٹی کے ساتھ محنت کرتا ہے، جب اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ وہ ڈیڈیکیشن ظاہر ہے ایاز کے اندر نظر آتی تھی۔ بہرحال اب قصہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی وزراء تھے، مشیران تھے، وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے ہم آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ایک ان پڑھ ایاز کی طرف ہے جو کہ ان پڑھ بھی ہے، شاہانہ پروٹوکولز کو بھی نہیں سمجھتا۔ ہم تو آپ کے مقرب بندے ہیں، آپ کے قریب رہتے ہیں، ہم شاہانہ پروٹوکولز کو سمجھتے ہیں، ہمارا اپنا ایک فیملی اسٹیچر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، تعلیم ہے، یعنی جو کچھ بھی ان کی فضیلتیں ان کی اپنی نگاہ میں تھی وہ ساری بیان کرنا شروع کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو بڑا اسٹیٹس دیا ہے۔ بادشاہ نے ساری بات سنی، یعنی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، یعنی جتنے بھی لوگوں چلے جاؤ، میں اس کا جواب کسی وقت دوں گا، کسی موقع پہ دوں گا۔ ایک دن ہوا یہ کہ بادشاہ نے دربار لگایا اور سارے بڑے بڑے جتنے بھی وزراء تھے، جتنے بھی مشیران تھے، سب کو بلوایا اور ایاز کو بھی بلوا لیا۔ اچھا، اب ٹیسٹر کیا لگایا یہ ذرا سنیے۔ بادشاہ نے کیا یہ کہ سب کو نہایت کڑوا پھل کھانے کو دیا، سب کے سامنے رکھ دیا، جتنے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، جتنے مشیران بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے کڑوا پھل جو ہے رکھ دیا گیا۔ سب نے اس پھل کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد جیسے ہی منہ میں ڈالا تو چونکہ ظاہر کڑوا بہت تھا تو فوراً اس کو پھینک دیا، یعنی کسی نے بھی اس پھل کو کھانا پسند نہ کیا۔ ایاز کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ ایاز نے کیا یہ کہ ایاز جو ہے وہ بڑے مزے لے لے کے اس پھل کو کھاتا رہا اور سارے وزراء اور مشیران جو دیکھتے رہے کیا ماجرا ہے بھئی، کڑوا پھل ہمیں ملا، ہم تو کھا نہیں سکے، ہم نے نکال دیا، لیکن یہ ایاز کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایاز جو ہے وہ مستقل کڑوا پھل کھا رہا ہے اور مزے لے کے کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً سب کے سامنے، یعنی جتنے بھی وزراء بیٹھے تھے سب کے سامنے سوال کیا، ایاز یہ بتاؤ کہ یہ پھل کڑوا ہے؟ اس نے عرض کیا بادشاہ کڑوا ہے، بالکل کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کڑوا ہونے کے باوجود پھل کھا رہے ہو؟ اب اس نے جواب کیا دیا یہ سنو، یہ ہے جواب بنیادی طور پہ جو سمجھنے کا ہے کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ پھل تو کڑوا ہے لیکن میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آج تک جو آپ نے مجھے دیا ہے وہ انتہائی صاف، شفاف، اچھا اور میٹھا پھل تھا۔ جب میں اتنے عرصے سے میٹھا پھل کھا رہا ہوں تو آج اگر آپ نے مجھے کڑوا پھل دے دیا تو کیا ہوا، مجھے یہ کھانا بھی منظور ہے، یعنی مجھے یہ کڑوا پھل بھی منظور ہے۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ تھا
کہ یہ جو حکایت ہے نا، یہ حکایت اپنے اندر ایک پوری کائنات لیے ہوئے، پوری دنیا لیے ہوئے. یعنی آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی انعامات کی بارش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہوتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک ہم یہ اسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور ہم اس کو شمار کر بھی نہیں سکتے، اس کو اسٹیمیٹ کر بھی نہیں سکتے. لیکن خدا نخواستہ جس وقت ہماری زندگی کی گاڑی ہائی وے پہ جاتے جاتے اچانک ایک دم بریک لگاتی ہے، اور جس وقت ایک دم کوئی خدا نخواستہ زندگی میں ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے، ان ٹرمز آف یوں کہہ لیجئے کہ اپنا کیش، یا ان ٹرمز آف جاب کہہ لیں، ان ٹرمز آف کاروبار کہہ لیں، یا خدا نخواستہ بیماری کی صورت میں، اولادوں کی صورت میں، کسی بھی کوئی بھی تکلیف آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم ایک دم جو ہے وہ شکوہ کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ معاذ اللہ. ہم یہ کہ نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے اور مواقع عطا کیے تھے، کتنی نعمتوں سے نوازا تھا. اس وقت تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ جو میٹھے میٹھے زندگی کے پھل تو نے ہمیں دیے ہیں، اولادوں کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، جاب کی صورت میں، عزت کی صورت میں، صحت کی صورت میں، ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اتنے میٹھے میٹھے پھل ہمیں دیے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی ان میٹھے پھلوں کی طرف نہیں دیکھتے. لیکن خدا نخواستہ وہ میٹھے پھل کھاتے کھاتے زندگی میں کوئی ایک کڑوا پھل اگر آ جاتا ہے تو ہم فوراً ان وزراء کی طرح شکوہ کر کے اسے اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ہم اس کڑوے کو نہیں کھا سکتے. یاد رکھیے جس نے میٹھا دیا ہے اسی کی طرف سے کڑوا ہے. دیکھنا صرف یہ اس کے درمیان ایک بنیادی بات ہے کہ میٹھا کھاتے کھاتے اچانک کڑوا آ کیوں گیا. یا تو اس کی طرف سے آزمائش تھی، یا اس کی طرف سے امتحان تھا، یا یقیناً ہمارے اعمال تھے جس کا نتیجہ اس کڑوے پھل کی صورت میں ہمارے ساتھ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.